ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹی نہیں، پھرنا تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں میخانے کا میخانہ ہوتا لاؤں گا۔ شہدان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ واعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں اور نہ مفکر نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بھی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانات کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھاؤں گا، بہت سارے مفکروں سے سناؤں گا، بہت سارے دانشوروں سے سناؤں گا، بہت سارے آدمیوں سے سناؤں گا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سناؤں گا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ دنیاوی علم سے دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوا ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کے برکت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کے فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس والوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبی میں باقاعدہ وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل ایسا نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک ایسا نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم و اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کے مسافت کے برابر ہوگی۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افراطی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اور اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہی شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیم اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر قائد سے عالم دین بنائے، اسی لیے کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔
عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین اور آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کے جال میں پھنس کر ہم اپنے دین اور معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، ابو اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء ہے جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال اور سلطنت کو علم کے ساتھ ادا فرمایا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دے تو آخرت میں یہی بچے ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی خواہش تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کو کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بی بی امید سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسے حالات میں دارے پانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال دے کر اس شخص نے وصیت کی تھی اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو عالم دین بنانا۔ خدا کے قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے مرنے والے کو عذاب میں دیکھا، پھر چند دنوں کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا، میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا، آج میرے بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا اور آج اس بچے نے بسم اللہ پڑھا جس کے بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دے، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر علماء کرام کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم صبر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم تندرستی و خوشحالی میں چراغ رہا ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا کی عبادت و اطاعت کا آغاز ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے میں جو اولو الامر ہے، یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے۔ اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کے تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عطا ابن رباح کے تفسیر میں یہی ملے گا، امام راضی و حسن بصری کے تفسیر میں یہی ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء فقہ ہے۔ تو پھر ہمیں علم دین اور علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں مشکل محسوس ہوتی ہے، ہمیں علم دین کو حاصل کرنا کیوں شرم محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے یا ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جواں ہو عظمت تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہو عظمت تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ برادران اسلام، آج علم دین کی اہمیت و اوقات کو نہیں بچاتے، حالانکہ علم دین اپنے ضیاء باز کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے جس سے رضا الہی چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔